ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی جہنم سے بچنے بچانے کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ کھلے لفظوں میں ٹھیکائی کے ساتھ بڑے چوڑے ہو کر کہتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، جہنم میں ہی تو ڈالے جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھ پاؤ گے؟ جہنم کی آگ کو دیکھ لو گے، جہنم کی تپش کو دیکھ لو گے، جہنم کی وادیوں کو دیکھ لو گے، جہنم کی گھاٹیوں کو دیکھ لو گے، ارے نادانو تم کیا دیکھ سکو گے؟ تم کیا اس کے عذاب کا مشاہدہ کر سکو گے؟ اللہ نے جسے تمام فرشتوں کا سردار بنایا، جو مکین سدرۃ المنتہا ہے، تمام نبیوں کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں، جس کے 6000 پر ہیں اور ہر پر کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، یعنی جبریل امین ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا۔ اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ کو دنیا کی طرف کھول دیا جائے، تمام زمین والے فنا ہو جائیں گے، جل کر خاکستر ہو جائیں گے، راکھ اور خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر دنیا والے جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں میں سے کسی ایک کی صورت دیکھ لے، چہرہ دیکھ لے، فیس دیکھ لے، ہمارے دہشت سے سب ہلاک ہو جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ زمین پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کیا دیکھ پاؤ گے ایسے عذاب کو؟ بولو کیا دیکھ پاؤ گے ایسے عذاب کو؟ کیا برداشت کر سکو گے اس کی سختی کو؟ اور میاں اس جہنم میں ایک وادی ایسی بھی ہے کہ ایک دن میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، بلکہ 400 مرتبہ، میاں ایک دن میں 400 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جب جہنم اس آگ سے پناہ مانگے تو انسان کو کتنی پناہ مانگنی چاہیے؟ کیا دیکھ پاؤ گے ایسے عذاب کو؟ اور جانتے ہو میاں اس وادی میں کسے ڈالا جائے گا؟ جواریوں کو نہیں ڈالا جائے گا، ناجنہ شرابیوں کو نہیں ڈالا جائے گا، ناجنہ زانیوں کو نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس وادی میں نیکی کرنے والے کو ڈالا جائے گا، جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نیکی کیا کرتے تھے۔ اب سوچو سمجھو، اپنے بھیجے پہ زور ڈالو کہ جب دکھاوے کی نیکی کرنے والوں پر اتنا عذاب ہو رہا ہے تو جو اپنی شب و روز گناہوں میں گزارتا ہے، خطاؤں میں گزارتا ہے، برائیوں اور بے حیائیوں میں گزارتا ہے، اس کا کیا انجام ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غریب نواز کون ہے؟ غلامان غریب نواز۔ اور دیکھنا چاہتے ہو؟ اور دیکھنے کا شوق ہے تو دیکھو، آج دکھائی دیتا ہوں، یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم۔ اس میں 70,000 وادیاں، ہر وادی میں 70 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 سوراخ، اور ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جو اس میں جانے والے کو ڈستا رہے گا۔ اور دیکھنا چاہتے ہو؟ سنو بابو میرے، اور دیکھنا چاہتے ہو؟ اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ ہے جہنم۔ اس میں 70,000 وادیاں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 70,000 مکان، ہر مکان میں 70,000 کنویں، ہر کنویں میں 70,000 اژدہے، ہر اژدہے کی باچھوں میں 70,000 بچھو۔ کیا اور دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو جہنم، جس کی گہرائی کا یہ عالم کہ ایک پتھر اگر اوپر سے ڈالا جائے تو 70 سال میں وہ پتھر پہ تک پہنچے۔ اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ ہے جہنم، جس کی زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا دیکھ پاؤ گے ایسے عذاب کو؟ کیا برداشت کر سکو گے اس کی سختی کو؟ ارے نادانو، یہ جہنم تو ہولناک اور حرارت والی جگہ ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے. جب جہنم انسان سے پناہ مانگے تو انسان کو کتنی پناہ مانگنی چاہیے؟ اس لیے اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. پھر سوال آ گیا، کیسے بچاؤ؟ اللہ جواب دوں؟ بتاؤ. جواب دو. سنو، خود کو اللہ کا بناؤ، بے شک بے شک رسول کے فرما بردار بنو، بے شک بے شک. خود کو جہنم سے بچاؤ، بزرگان دین کے تابع دار بنو، ہاں خود کو جہنم سے بچاؤ، اہل بیت کا دامن ایمانداری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، مکمل وفاداری کے ساتھ تھام لو اور خود کو جہنم سے بچاؤ. کیونکہ میرے رسول کا فرمان ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق. میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس پہ سوار ہو گیا، ہاں جی ہاں، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس پہ سوار نہ ہوا وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت آل نبی، عظمت اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میرے اہل بیت کی مثال. آپ جو ہے، آپ کے لائن میں بہت سارے درود پاک بآواز بلند پڑھ لیا جائے. میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس پہ سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. تو اگر چاہتے ہو نجات پانا، اگر چاہتے ہو جنت میں جانا، اگر چاہتے ہو وہاں اپنا گھر بنانا، تو کسی کی محبت رکھو یا نہ رکھو. حسنین کریمین کی محبت اپنے دل میں رکھو، کسی کی محبت رکھو یا نہ رکھو. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت اپنے دل میں رکھو، کسی کی محبت رکھو یا نہ رکھو. جمیع اہل بیت رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں. بے شک بے شک. عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ زہرا، نعرہ حیدری. کیوں؟ کیونکہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، انسان کیوں رکھے؟ کوئی بول دے کیوں رکھے؟ لو جواب. کیونکہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جنت میں اسی کے ساتھ. بے شک بے شک. ہے کہ نہیں؟ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جنت میں اسی کے ساتھ رہتا ہے. ارے مولا علی سے محبت رکھو، کیونکہ کوثر کا جام مولا علی کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھو، کیونکہ وہی جنتی عورتوں کی سردار ہے. مولا حسین سے محبت رکھو، کیونکہ یہی جنتی نوجوانوں کے سردار. بے شک بے شک. دیکھیے، جہنم بھی 4 حرفوں سے بنا ہے، مگر یہ 4 حرف سے بننے والا لفظ اس مکان کا نام ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہاں جانے والا چاروں طرف سے لاچار اور ہر جانب سے نامراد ہو جاتا ہے. کیونکہ وہاں جانے والا جس حرف کی طرف سے جاتا ہے، جس حرف کی طرف سے جاتا ہے، آگ کا سامنا ہوتا ہے. جیم کی طرف سے آگ کا سامنا، ہا کی طرف سے آگ کا سامنا، نون کی طرف سے آگ کا سامنا، میم کی طرف سے آگ کا سامنا. یہ ہے جہنم. دیکھیے آگ کا سامنا. اللہ اللہ. سب میں جانے والا جب دال کی طرف سے جاتا ہے، آگ استقبال کرتا ہے، وہ بھی آگ کے ساتھ استقبال کرتا ہے، زا بھی آگ کے ساتھ استقبال کرتا ہے،
خوابیات کے ساتھ استقبال کرتا ہے. دوزخیوں کو عذاب دینے پر جو فرشتے مقرر ہیں نا وہ اندھے اور بہرے ہیں. یہ بھی کمال ہے. کیا کمال ہے, کیا کمال ہے, واہ واہ کیا کمال ہے. یہ تو معلوم ہے سینا کے کمال ہے. سبحان اللہ, اسی لیے یہ حسن کمال. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک جب جنتی لوگ, میں عرض کر رہا تھا کہ جہنم میں جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں نا وہ اندھے اور بہرے ہیں. سمجھا نہیں صاحب, اندھے اور بہرے, نہ ان کی تکلیف کو دیکھتے ہیں نہ ہی ان کی پکار کو سنتے ہیں. دوزخیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا. یہ بھی کمال ہے. اور اس عذاب کی وجہ سے وہ مریں گے نہیں, بلکہ ایک جلد ختم ہو جائے گی تو دوسری جلد اس جگہ پہ آ جائے گی. شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا جسے دونوں دیکھیں گے. پھر اس موت کو بھی موت آ جائے گی اور اعلان کیا جائے گا اب کوئی نہیں مرے گا, نہ جنت میں رہنے والا نہ جہنم میں جانے والا, کیونکہ جو موت سب کو مارا کرتی تھی, جس کی وجہ سے سب کو موت آتی تھی, آج اس موت کو ہی مار دیا گیا ہے. صاف مطلب یہی ہوا کہ اہل جنت جنت کی نعمتوں اور عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ جنت میں زندہ رہیں گے, اور اہل دوزخ عذاب و سزا کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں زندہ رہیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے کہ دونوں گھر دائمی والا مقام ہے, اس کے رہنے والے کو خالدین فیہا کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والوں, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. پھر سوال پیدا ہوگا کہ ہم اس آگ سے بچنے کے لیے کن کن اعمال کو انجام دیں تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں. تو اس سلسلے میں فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ انسان نماز پڑھے جہنم سے بچے, روزہ رکھے جہنم سے بچے, حج کرے جہنم سے بچے, زکات دے جہنم سے بچے, خیرات دے جہنم سے بچے, ماں باپ کی خدمت کرے جہنم سے بچے, حق ہمسائیگی ادا کرے جہنم سے بچے, غریبوں پر خرچ کرے جہنم سے بچے, استاد کی اطاعت کرے جہنم سے بچے, فرائض کو ادا کرے جہنم سے بچے, واجبات کو بجا لائے جہنم سے بچے. یہ وہ تمام اعمال ہیں جن کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا سکتا ہے. مگر یاد رکھو یہ سارے اسباب, یہ تمام ذرائع اسی وقت جہنم سے نجات دہندہ بن سکتے ہیں جب انہیں خلوص و للہیت کے ساتھ کیا جائے. بے شک, بے شک. کیونکہ ہمارے اعمال میں تو اکثر ریاکاری اور دکھاوے کا دخل ہوتا ہے. اعمال اکثر اوقات خلوص و للہیت سے خالی ہوتے ہیں. اس لیے ہم اعمال کریں, ہم اچھائیاں کریں, ہم نیکیاں کریں, ہم بھلائیاں کریں, مگر جہنم سے بچنے کا ذریعہ خدا کی بخشش کو منائے. جہنم سے بچنے کے لیے اس کی بارگاہ میں ہمیشہ مغفرت و بخشش کے طلبگار بنے رہے. اس بارے میں حضرت شیرازی علیہ الرحمن نے بڑی اچھی بات کہی کہ من نہ گویم کے طاعتم بے پذیر قلم عفو پر گناہ ہم کش. سمجھانا بھی ہوگا, گاڑھا مال ہو گیا, سمجھانا بھی ہوگا. گھر میں اگر گاڑھا مال زیادہ دے دیا جائے تو ڈیلر بھی پھٹ جاتا ہے, گھر بھی کریک ہو جاتا ہے, مال کو تھوڑا پتلا کرتا ہوں. من نہ گویم کے طاعتم بے پذیر قلم عفو پر گناہ ہم کش. میرے معبود, میں یہ نہیں کہتا کہ میری نماز قبول کر لے, میں یہ نہیں کہتا کہ میرا روزہ قبول کر لے, میں نہیں کہتا کہ میرا حج قبول کر لے. مولا, میں تجھ سے اپنی بھلائیوں, اچھائیوں اور نیکیوں کو قبول کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. مولا, میں تو تیری بارگاہ نیاز میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ
میرے گناہوں پر بخشش کا قلم چلا دے، میری خطاؤں پر بخشش کا قلم چلا دے، میرے تمام اعمال خبیثہ اور افعال رذیلہ پہ بخشش کا قلم چلا دے۔ مولا تیری بارگاہ میں ان صداؤں کے ساتھ حاضر ہو کہ خدا بندہ میرے جرم و خطابات بحق مصطفیٰ خیر الورا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غریب نواز کانفرنس، حضور صاحب سجادہ فیضان شہباز محمد، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات محترم، میں ایک گنہگار انسان ہوں، مجھ سے آئے دن خطا ہوتے رہتے ہیں، اور جب جب مجھ سے گناہ ہوتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر آپ سے بھی کبھی کوئی جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی گناہ جانے انجانے میں اگر آپ سے ہو گئے تو ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو۔ میں خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، بزم میں بھی اور تنہائی میں بھی ہر دم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر آپ سے بھی کبھی جانے انجانے میں کوئی گناہ ہوا ہے تو آؤ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائے، دل دھڑکنا بند کر دے، نفس حرکت کرنا بند کر دے، پھر بہت دیر ہو جائے تو کسی آئی ملتی کھمبا سے پہنچے اور تو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو۔ میں اپنے والد محترم کے 4 شعروں کے ساتھ میں اپنی گفتگو دراز کر رہا کہ میرے مالک، میرے پروردگار، میری بارگاہ میں تیرے محبوب افضل الخلق کو وسیلہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو ہم سب کے تمام جرموں کو اور خطاؤں کو بخش دے، تو ہم سب کے تمام جرموں اور خطاؤں کو بخش دے، جو گناہ جان کر کیے اسے بھی بخش دے، جو انجانے میں کیے اسے بھی بخش دے، جو خلوت میں کیے اسے بھی بخش دے، جو جلوت میں کیے اسے بھی بخش دے، جو تنہائی میں کیے اسے بھی بخش دے، جو مجمع میں کیے اسے بھی بخش دے، میرے صبح کے گناہ کو بھی بخش دے، میرے شام کے گناہ کو بھی بخش دے، میرے گناہ کبیرہ کو بھی بخش دے، گناہ صغیرہ کو بھی بخش دے، میرے اندن گناہ کو بھی بخش دے، میرے سیمن گناہ کو بھی بخش دے، میرے ظاہری گناہ کو بھی بخش دے، میرے باطنی گناہ کو بھی بخش دے۔ خدا بندہ میرے جرم و خطابات بحق مصطفیٰ خیر الورا بات۔ آمین آمین یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مولا 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 مولا، نہ میرے اعمال کو دے، نہ میرے افعال کو دے، نہ میرے رکوع و سجود کو دے، نہ میرے قیام و قعود کو دے، میری تسبیح کو نہ دے، میرے مصلی کو نہ دے، نہ میری خلوت کی عبادت کو دے، نہ میری جلوت کی عبادت کو دے، نہ میری پرسائی کو دے، نہ میری پرہیزگاری کو دے، نہ میری شب بیداری کو دے، نہ میری خاکساری کو دے، میری نماز مت دے، میرا روزہ مت دے، میرا حج مت دے، میرا زکوٰۃ دینا مت دے، میرا زہد مت دے، میرا تقویٰ مت دے، اس لیے کہ مولا مجھے اپنی نماز پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں ہے، مجھے اپنی تسبیح خوانی پہ تکیہ نہیں ہے، نہ مجھے اپنی نماز پہ بھروسہ، نہ ہی اپنے روزوں پر، نہ اپنے قیام پر اعتماد ہے، نہ ہی اپنے سجدوں سے امید ہے، نہ ہی اپنی عبادتوں پہ بھروسہ ہے۔ اگر بھروسہ ہے تو تیرے محبوب کی نسبت میں بھروسہ ہے، اگر بھروسہ ہے تو تیرے حبیب کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ جان رحمت، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اگر بھروسہ ہے تو تیرے محبوب کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ مولا میں گنہگار ہوں، میں ریاکار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں اتنائی گناہوں کا شکار ہوں، بدکار ہوں۔ مولا تیرا بندہ شاکار ہوں، تیری بخششوں کا طلبگار ہوں، تیری بخششوں کا طلبگار ہوں، تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں۔ مولا میرا لمحہ لمحہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میرا نفس نفس خطاؤں میں سرشار ہے، میرا دل نفس کے ہاتھوں گرفتار ہے۔ ایسا لگتا ہے میری زندگی
بیکار ہے، ہر طرف سے خواہشات نفسانی کی یلغار ہے، تجھ سے ہی علماء علماء کی پکار ہے۔ مولا یہ تیرا بندہ بڑا گنہگار ہے، نام جس کا شاہکار ہے، تیرے نبی کا وفادار ہے، اور عرض کرتا بار بار ہے کہ خدا بندہ میرے جرم و خطابات بحق مصطفیٰ خیر الورا۔ نعرہ تکبیر، مولا 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 نہ میں ذاکرین کے صف میں ہوں، نہ واصلین کے صف میں ہوں، نہ کاملین کے صف میں ہوں، نہ زاہدوں میں میرا مقام ہے، نہ اچھے لوگوں میں میرا شمار ہے، حضرات نہ اچھے لوگوں میں میرا شمار ہے۔ زاہد نہیں ہوں میں، عابد نہیں ہوں میں، متقی نہیں ہوں میں، پرہیزگار نہیں ہوں میں، پھر کیا ہو؟ نہ واصل ہوں نہ میں کامل، نہ واصل ہوں نہ میں کامل، بلکہ سراپا کاہل ہوں کاہل، عبادت میں کاہلی میرا کام، ریاست میں کاہلی میرا کام، زندگی میں کاہلی میرا کام، نماز میں کاہلی میرا کام، جملہ حسنات میں کاہلی میرا کام، مگر مولا ان تمام باتوں کے باوجود میں ہوں تو تیرا بندہ، اگرچہ ہوں گندا پر ہوں تیرا بندہ، مگر مولا اپنے کردار پہ شرمندہ ہوں، اپنے افعال پہ شرمندہ ہوں، اپنے اعمال پہ شرمندہ، اپنی جلوتوں پہ شرمندہ، اپنی خلوتوں پہ شرمندہ، اپنی گویائی پہ شرمندہ، اپنے ماضی پہ شرمندہ، اپنے حال پہ شرمندہ۔ مولا میں تو اس لائق بھی نہیں کہ تجھ سے پناہ طلب کر سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ارے جب کچھ کہنا چاہتا ہوں تو میرے اعمال سیاہ عرض مداح سے مجھے روک دیتے ہیں، میرے گناہ مجھے جرأت لب کشائی سے منع کر دیتے ہیں۔ میں حیران تھا، پریشان تھا، کیسے تیری بارگاہ میں حاضری دوں، ایسے تیری بارگاہ میں حاضری دوں۔ تو میرے دل نے کہا شاہکار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ٹھیک ہے، تو گنہگار ہے، تو بدکار ہے، تو عصیان ہے، تو آلودہ گناہ ہے، تو مجسمہ خطا ہے، تو گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، تو خطاؤں کی جھاڑیوں میں الجھا ہوا ہے، تو خطاؤں کی جھاڑیوں میں الجھا ہوا ہے، مگر اتنا تو پتا ہے کہ اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے رسول کا چاہنے والا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا ہے، اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح عرض کر مولا، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ مولا نہ تو میں عیسائی ہوں نہ یہودی، نہ آتش پرست ہوں نہ ہی چاند و سورج کا پجاری، نہ میں ستاروں کو اپنا معبود مانتا ہوں، نہ ہی دریاؤں کی طغیانی کے آگے سربا سجود ہوتا ہوں۔ مولا میں جیسا بھی ہوں مگر ہوں تیرا بندہ، اگرچہ ہوں گندا پر ہوں تیرا بندہ، اگرچہ ہوں گندا پر ہوں تیرا بندہ، اگرچہ ہوں گندا، باواز بلند بولو سب گندا گندا گندا، مگر ہوں تیرا بندہ۔ مولا مولا تیری بارگاہ میں اس ذات کو وسیلہ بنا کر حاضری دے رہا ہوں جو آدم کی آدمیت کا وسیلہ ہے، جو نوح کی نجات کا وسیلہ ہے، جو ابراہیم کی خلت کا وسیلہ ہے، اس ذات کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں جو یوسف کے جمال کے بھی کام آیا، موسیٰ کے جلال کے بھی کام آیا، جو لہن داؤدی کے بھی کام آیا، تخت سلیمانی کے بھی کام آیا، اس ذات کا وسیلہ بنا کر حاضری پیش کر رہا ہوں جو اولین کے بھی کام آیا، آخرین کے بھی کام آیا، جو مقربین کے بھی کام آیا، اور انبیاء و مرسلین کے بھی کام آیا۔ مولا 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 تیرے محبوب، تیرے برگزیدہ، تیرے چنندہ رسول، دانائے سبل، ختم الرسول، مولا کل، طٰہٰ و یاسین، یعنی جانی عالمین کو وسیلہ بنا کر حاضری دے۔ واہ 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 واہ۔